سر آپ امریکی صدر کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کے اسرائیلی منصوبے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ کیا کیا ہے، کمال کیا ہے یہ بائیڈن صاحب نے. 7 مہینے کے بعد 40,000 لوگ کو مارنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد، جینوسائیڈ کے بعد یہ ایک پلان پریزنٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس اب کچھ بم کرنے کا جگہ ہی نہیں رہ گیا. ایوری بلڈی ٹارگیٹ ہیز بین بامڈ. 35,000 لوگ، بچے، عورتیں مارے گئے ہیں. اب ٹارگیٹس ختم ہو گئے ہیں بھائی. 1.5 میل کے علاقے میں کتنے ٹارگیٹس ہو سکتے ہیں؟ وہ تو بم جتنا بم انہوں نے پھینکا ہے پورے افغانستان کے جنگ میں اتنے بم نہیں پھینکے ہیں جتنے انہوں نے غزہ میں 7 مہینے میں پھینکے ہیں. پورا 20 سال کا جنگ. تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ یہ ان کا پیس پلان ہے، یہ ایک جوک ہے، یہ ایک سکھ جوک ہے. سر امریکی صدر نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اسرائیل میں کچھ لوگ اس منصوبے پر رضامند نہیں ہوں گے، لیکن میں اسرائیلی قیادت پر زور دیتا ہوں کہ وہ کسی قسم کے دباؤ کے بغیر اس معاہدے کی حمایت کریں، ورنہ دنیا میں اسرائیل تنہا رہ جائے گا. کیا عالمی تنہائی وہ واحد فیکٹر ہے جس نے اسرائیل کو جنگ بندی منصوبہ پیش کرنے پر مجبور کیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں بائیڈن صاحب؟ اسرائیل تنہا رہ جائے گا، آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا. آپ ہی کھڑے رہیں گے، اس لیے کہ ان کا فوج آپ کا فوج ہے اور آپ کا فوج ان کا فوج ہے. دونوں فوج میں لوگ سلیکٹ کر رہے ہیں. یہ آپ ان کو بمبے دے رہے ہیں، ہوائی جہاز دے رہے ہیں، نہیں تو ان کا کیا کہتے ہیں، ان کے they don't have the capacity. تو یہ مت سوچئے کہ آپ نے کوئی بہت بڑی آ کے انٹرونشن کی ہے اور لوگ شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ کا. جیسے میں نے پہلے کہا، ٹارگیٹس ختم ہو گئے ہیں. اب آپ کے ہسپتالوں کو آپ نے ختم کر دیا ہے، یونیورسٹیز کو ختم کر دیا ہے، لیبارٹریز کو ختم کر دیا ہے، گھروں کو تباہ کر دیا ہے. 10 سال لگیں گے وہ جو ملبہ ہے ادھر اٹھانے کا، اور 30 سال لگیں گے غزہ کو بنانے کا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تنہا رہ جائے گا. اسرائیل تنہا نہیں رہے گا، اسرائیل رہے گا نہیں. اور آپ دیکھیں گے پھر آپ کیا کرتے ہیں. دیکھیے، معاف کریے، یہودیوں کے ساتھ جو ہوا تھا، یہودیوں نے اب عرب کے ساتھ کیا ہے، فلسطینوں کے ساتھ کیا ہے. تو اگر وہ یاد رکھ کے یہ کر سکتے ہیں تو یہ یاد رکھ کے وہی بات نہیں ریپیٹ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو ایک اور ہولوکاسٹ نہیں آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے. پتہ نہیں کس خواب اور کس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں. سر اگر دوسری جانب ہم حماس کی بات کریں تو وہاں بڑا مثبت رسپانس دیکھنے کو ملا. انہوں نے کہا کہ ہم اس مجوزہ معاہدے کو بڑا پازیٹیولی دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں مستقل جنگ بندی، اسرائیلی فوجوں کے غزہ سے انخلاء اور تعمیر نو اور قیدیوں کے تبادلے کی بات کی گئی ہے. آپ حماس کے رد عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا جنگ بندی معاہدہ حماس کی فتح اور اسرائیل کی شکست تصور ہوگا؟ جب ایک چھوٹا آرگنائزیشن ہوتا ہے جو اتنا طاقتور نہیں ہوتا ہے اور جن کے خلاف وہ لڑ رہا ہے وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، تو ان کو اچھا ہوتا ہے کہ سیز فائر ہو، ان کو وقت ملے، پھر وہ اپنے کارڈرز کو بلاتے ہیں، پھر ری ڈپلوائے کرتے ہیں اپنے ویپنز اور یہ وہ کو ریپلینش کرتے ہیں، نئے ویپنز آتے ہیں، دوسرے ٹیکٹکس استعمال ہوتے ہیں. مگر اس قسم کے جواب کے بعد حماس تو ختم نہیں ہوا ہے. حماس تو آپ نے حماس کو مشہور کر دیا ہے. پورا دنیا حماس ہونے والا ہے. مسلمان دنیا حماس کو رسپیکٹ کرتا ہے جو پہلے نہیں کرتا تھا. اب اتنا سارا رسپیکٹ آ گیا ہے، اتنا سارا امداد ملے گا. ٹو لیٹ، ٹو لٹل ٹو لیٹ. سر مجوزہ جنگ بندی معاہدہ 3 مراحل پر مشتمل ہے. آپ ان 3 مراحل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل کوئی اس پہ عمل نہیں ہو سکتا ہے. جب اسرائیل نکلے گا، اسرائیل خود بہانہ بنائے گا 2 ہفتے کے بعد کہ بھئی یہ پھر شروع ہو رہا ہے. ثبوت تو ان کو چاہیے ہی نہیں نا. ثبوت تو اسرائیل کو کبھی ہوتی نہیں ہے ضرورت. جب چاہیں وہ آ کے بم کر دیتے ہیں، جب چاہیں اپنے فورسز بھیج دیتے ہیں. تو یہ تو 1-2 منٹ کی بات ہے. نہیں یہ جو ہم نکل گئے ہیں وہ واپس ہو جا رہے ہیں، لہٰذا پھر آ جائیں گے، پھر بم شروع ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو ایک یونائٹڈ نیشنز فورس بنائیں، اس یونائٹڈ نیشن فورس میں PLO کے ڈائریکٹلی انڈر رکھیں، سیکرٹری جنرل کے انڈر رکھیں،
اور یہ جو آپ کا سیکیورٹی کاؤنسل ہے یہ بیکار ہے, اس پہ ویٹو آ گیا ہے. جس کاؤنسل جس ادارے فیصلہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ ایک ملک کی عزت کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, وہ تو آرگنائزیشن ہی یو این ختم ہو گیا ہے نا. ویٹو نے اس کو بالکل ختم ہو گیا. اگر ویٹو نہیں ختم ہوا تو یہ جنگ 7 مہینے کیسے چلا؟ ویٹو ہی سے ہی چلا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی پراسپیکٹ جو اسرائیل ایکسیپٹ کرے گا, اگر بھی حماس نے ایکسیپٹ کر لیا, اٹ ول بی ٹیمپرری, اٹ ول بی ایفیمرل اینڈ اٹ ول بی میڈ ٹو بی بروکن. سر آپ کے لاسٹ ریمارکس لینا چاہوں گی, اس طویل جنگ کے ممکنہ اختتام کے بعد حماس اور اسرائیل دونوں نے کیا حاصل کیا ہے؟ حماس نے تو میرے خیال میں ان دا شارٹ ٹرم بہت حاصل کر لیا ہے. اب یہ پتہ چلا ہے کہ اسرائیل کے خلاف صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے, لڑو. دوسرا, کوئی مسلمان ملک کی جرت نہیں تھی کہ ان کے ساتھ آ کے کھڑے رہے. اب مسلمان عوام جو ہے, مسلمان جو ہیں پوری دنیا کے, وہ کہتے ہیں ہمارے اسٹیٹ کے پاس اگر ہمت نہیں تھی, اگر ہماری اسٹیٹ امریکنوں سے ڈر گئی, اگر ہم ان کو لوگوں نے خرید لیا, ہم تو مسلمانوں کے, ہم فیلو مسلمز کے ساتھ ہیں. اور جو حماس نے جو جنگ لڑا ہے وہ زبردست جنگ لڑا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہی تو ریاکشن ہے. اور اس پہ حزب اللہ کو بھی زیادہ پاور مل گیا ہے, ان کو بھی اب سب ہر قسم کی امداد مل رہا ہے. ایک پورا ملک کھڑا ہو گیا ہے, ایران ایک پورا ملک حزب اللہ اور حزب اللہ کے ساتھ ہے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا کنکلوژن سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر جنگ رک گئے اس طریقے سے. ہاں, یہ آپ کو اگر پیس چاہیے تو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے. اسرائیل کو کہیں کہ نکلیں, اپنے لوگوں کو نکالیں ویسٹ بینک سے, نکالیں غزہ سے, وہ ان کا ایریا نہیں ہے. یونائٹڈ نیشنز نے یہ مسلمان عرب و فلسطینیوں کو دیا تھا, جو آپ نے ان کو نکالا اور گھر سے نکالا, ان کو واپس آنے دیں, ان کو ادھر سیٹل کرنے دیں. آپ ادھر سے نکلیں اور ادھر جائیں, جو آپ کو تقسیم کیا گیا, آپ کے لیے جو زمین دیا گیا ہے. اس کے بعد ایک یو این فورس رکھیں غزہ میں کہ وہ ان کو بچائیں اسرائیل سے, اور نگاہ بھی رکھیں ان پہ کہ واقعی حماس اور ایسے لوگ, اب جب یہ سب چیز ان کو مل گیا ہے, جو وہ چاہتے ہیں مل گیا ہے, اور یو این فورس بھی ہے, وہ فورس دیکھے گی کہ یہ غلط نہیں کر رہے ہیں, کچھ ایسی نہیں ہو رہی کہ حماس پھر بھی چل رہا ہے یہ وہ. تو یہ کرنے کے لیے تو اسرائیل تیار نہیں ہے.